جہاں کہیں بھی آپ ہمیں سن اور دیکھ رہے ہیں، میں ہوں محمد توفیق، میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں 100 عظیم کھلاڑیوں کے سلسلے کا آئندہ کھلاڑی، ایسا کھلاڑی جو 8.5 ارب کی آبادی میں سب سے تیز رفتار انسان کہلاتا ہے۔ انسان کیا، اسے غزال کہتے ہیں، اسپرنٹر اور ڈیشر کہتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ سے ہی انسانی تاریخ میں یہ سوال بڑا اہم رہا ہے کہ وہ کون سا انسان ہے جو کرۂ ارض کا سب سے برق رفتار ترین انسان ہے۔ اگر ہم ماضی میں نظر دوڑائیں تو ہمیں قدیم اولمپکس میں ایک کھلاڑی ایسا ملتا ہے جس نے ایک ہی دن میں دنیا کی مختصر ترین دوڑ یعنی 100 میٹر ڈیش اور دنیا کی طویل ترین دوڑ یعنی میراتھن ایک ہی دن میں جیتی۔ پولارس نام تھا اس کا، اور کیا کبھی دنیا کو دوسرا پولارس مل سکتا ہے؟ مگر آج جس کھلاڑی کا ہم آپ کے سامنے ذکر لے کر آئے ہیں وہ ہے شروڈ جمیکا ویسٹ انڈیز میں پیدا ہونے والا یوسین بولٹ، جس نے 9.58 سیکنڈ کے ساتھ وہ عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دنیا کب تک اس کا تعاقب کرتی رہے گی، اور کبھی کیا یہ وقت بھی توڑا جا سکتا ہے؟ یہ اب بہت بڑا چیلنج ہے بنی نوع انسان کے لیے۔ ایک وقت تھا جب ماہرین کہتے تھے کہ کیا کبھی انسان 10 سیکنڈ سے کم وقت میں اگر 100 میٹر کی دوڑ دوڑے گا تو اس کا جسم یہ برداشت نہیں کر پائے گا، اس کے پھیپھڑے برسٹ کر جائے۔ مگر یہ سب کو چکنا چور کر ڈالا یوسین بولٹ۔ یوسین بولٹ 21 اگست 1986 کو شروڈ کنٹنٹ جمیکا ویسٹ انڈیز میں ایک سبزی فروش خاندان کے ہاں پیدا ہوا۔ بچپن میں وہ کرکٹ اور فٹ بال کھیلنا چاہتا تھا، لیکن قدرت نے اس کے لیے کچھ اور سوچ رکھا، اور وہ تھا دنیا کے تیز ترین انسان کا لقب۔ بولٹ کو کرکٹ اور فٹ بال میں دلچسپی تھی، لیکن اسکول کوچ کی ہدایت پر وہ ایتھلیٹکس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ اچھا ہی فیصلہ ثابت ہوا، کیونکہ 16 برس کی عمر میں 2002 میں وہ جونیئر عالمی چیمپئن، اور پھر 2007 میں بچپن میں اس کے والدین سبزی کی دکان چلاتے تھے، جبکہ وہ خود بھائیوں کے ساتھ گلی کوچوں میں فٹ بال اور کرکٹ کھیلتا، شام ڈھلے زخموں سے چور، تھکاوٹ سے نڈھال گھر کو لوٹتا۔ اسکول میں اسے اپنی ایتھلیٹک ایبلٹی کا احساس پہلی مرتبہ ہوا تو وہ سنجیدگی سے اس جانب متوجہ ہوا، اور 12 سال کی عمر میں وہ اسکول کا 100 میٹر کا چیمپئن بن گیا۔ عالمی سطح پر البتہ وہ پہلی مرتبہ 2001 میں ہنگری میں اس وقت منظر عام پر آیا جب اس نے 200 میٹر میں 21.73 سیکنڈ کے ساتھ پرسنل بیسٹ ٹائم دیا۔ 2002 میں کنگسٹن جمیکا میں اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے جونیئر ورلڈ کپ میں 200 میٹر میں سونے کا میڈل کا ذائقہ اس نے پہلی بار چکھا۔ پرجوش ہوم کراؤڈ کی توقعات کے سامنے وہ ریس سے قبل اتنا نروس ہوا کہ جوتے غلط پاؤں میں پہن لیے۔ وہ فاسٹ فوڈ کھانے، باسکٹ بال کھیلنے اور کلب میں ڈانس پارٹیوں میں زیادہ دلچسپی لیا کرتا تھا۔ رقص تو جیسے اس کے رگ و پے میں یوں سما گیا تھا کہ وہ نٹشے کے اس قول کی زندہ تفسیر بن گیا تھا: میں ایک ایسے خدا کو مانتا ہوں جسے ناچنا آتا ہو۔ ماہرین اسے جہان ورزش کا نو دریافت اور روشن ترین ستارہ لکھتے۔ دوستو، عظمت اتفاقیہ طور پر ہاتھ نہیں آتی، اور وہ جو شاعر نے کہا کہ اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی، ہاتھ گھل جاتے ہیں پھر کوزہ کری آتی۔ ہم آپ کو یوسین بولٹ کی کیریئر اور زندگی کے چند نہایت دلچسپ گوشے آپ کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔ وہ اسکولیسس نامی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا، جس کے باعث اس کی رائٹ ٹانگ لیفٹ ٹانگ سے آدھا انچ چھوٹی تھی۔ اس نے پہلی دوڑ 12 برس کی عمر میں اپنے دوست ریکارڈو کے خلاف دوڑی اور جیتی۔
آغاز میں وہ بلاکر سے سلو سٹارٹر تھا لیکن فنشر بلا تھا، خاص طور پر 60 سے 80 میٹر مارک کے دوران تو وہ ہوا سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ 80 میٹر کے بعد ہی کامیابی کا اعلان سینہ پیٹ کر کرنا شروع کر دیتا تھا۔ 2008 میں 100 میٹر فائنل میں اس نے کھلے تسموں کے باوجود 9.69 سیکنڈ ٹائم کے ساتھ ڈیش مکمل جیتی۔ 2017 میں اپنی آخری دوڑ 100 میٹر میں اس نے عالمی چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 44.72 کلومیٹر کو جا چھوئی، جو اسے دنیا کا برق رفتار ترین انسان بناتی ہے۔ اپنے عروج میں وہ کبھی بھی 100، 200 میٹر میں اولمپکس یا عالمی چیمپئن شپ میں شکست سے دوچار نہیں ہوئی۔ 6.5 فٹ قد کے ساتھ یہ ریکارڈ اور بھی حیرت انگیز۔ اب رہی اس کی دلچسپ عادتوں کی بات، تو وہ چکن نگٹس کا تو ایسا شوقین ہے کہ بیجنگ اولمپکس 2008 کے دوران روزانہ 1000 نگٹس ہڑپ کر جاتا تھا۔ وہ اسے اپنا خفیہ ایندھن قرار دیتا تھا۔ اس نے دنیا کا برق رفتار ترین جانور چیتا بھی پال رکھا تھا۔ اس نے جمیکا میں ٹریکس اینڈ ریکارڈز نامی ریسٹورانٹ بھی کھول رکھا۔ وہ اس نے شہرت دوام 100 میٹر میں پائی، لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ اس کا اپنا کیسی بینٹ سے اس کے 3 بچے ہیں۔ ڈانس اس کی پسندیدہ ہابی ہے۔ اس کا نک نیم لائٹننگ بولٹ اور یوگو ہے۔ اس کا قول ہے I stopped worrying about the start. The end is what is important. دوستو، ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں۔ یوسین بولٹ بچپن میں فاسٹ بالر بننا چاہتا کیونکہ اس وقت ویسٹ انڈیز میں فاسٹ بالرز جو ہیں ان کو گلیمرائز کیا جاتا، اور مگر اچھا ہی ہے کہ وہ فاسٹ بالر نہیں بن سکا، کیونکہ 80 اور 90 کی دہائی میں کالی آندھی کہلانے والی ویسٹ انڈین کرکٹ ٹیم کے پاس کرٹلی ایمبروز، مائیکل ہولڈنگ، اینڈی رابرٹس، میلکم مارشل، کولن کرافٹ کی شکل میں کیا بلائیں موجود تھیں جو بلے بازوں کی زندگی جہنم بنانے پر تلی رہتی ہے۔ ان میں اگر یوسین بولٹ کا بھی اضافہ ہو جاتا تو کیا قیامت برپا۔ وہ بچپن میں وقار یونس، سچن ٹنڈولکر، کرس گیل، میتھیو ہیڈن کا مداح، آسٹریلین کی بگ بیش کھیلنے کا خواہش مند، T20 اس کو بہت بھاتی تھی۔ 2023 میں اس نے NBA آل سٹار نمائشی میچ میں سلیم ڈنک بھی لگائی۔ 2016 میں اس کی ایتھلیٹک کیریئر پر بنی فلم آئی ایم بولڈ نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ بہرحال زندگی کا سفر بھی تو ایک دوڑ ہی ہے، اس میں حصہ تو سبھی کو لینا پڑتا ہے، لیکن منزل مقصود پر گوہر مقصود خوش نصیب ہی کے حصے میں آتا ہے۔ مگر کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل ملے نہ ملے راستے بہت کچھ سکھا دے۔ تو زندگی کا سفر ایسے ہی ہے، وہ جو ایک فلم کا بڑا مشہور اور بڑا ہی خوبصورت گانا ہے۔ زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر، کوئی سمجھا نہیں، کوئی جانا نہیں۔